يفقهوا قولي. Connected. انتہائی معزز شخصیت آپ کے علاقے کے فضیلت الشیخ محترم Disconnected. عرفان مدنی حافظہ اللہ Connected. اس اجلاس کے روح رواں اور ادارے کے بانی اور ذمہ دار شیخ عنایت اللہ سبحانی حفظہ اللہ اصلاحی حفظہ اللہ، اور بار بار ہم سے اس اجلاس کے لیے تاریخ کے تعین کے لیے فون کرنے والے ہمارے نہایت محترم دوست جمیل اختر شفیق فہمی حفظہ اللہ، جنہوں نے کوئی کسر نہیں رکھی اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک کہ میں نے یہ 15 اپریل کی تاریخ فکس نہیں کر دی، اور برابر رابطے میں رہے، اور ان کے علاوہ ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر علاقے کے باوقار احباب اور ضلع دربھنگہ کی سرزمین پر یہاں لوگوں کا ایک بڑا ازدحام اور ایک کثیر تعداد میں آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا، اور نہ معلوم ہو تو میں آگاہ کر دوں کہ کل تک کوئی ارادہ نہیں تھا اس اجلاس میں میرے شریک ہونے کا۔ جب حافظ جمیل اختر شفیق صاحب نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ آپ کیسے آئیں گے، آپ کا سفر کیسے ہوگا، کس گاڑی سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا بتانے کا۔ میں نے ان کو ہاسپٹل میں جہاں میرے والد محترم ایڈمٹ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا ایک فوٹو کلک کر کے بھیج دیا، اور یہ بتایا کہ اس کنڈیشن میں ان کو چھوڑ کر میں کیسے آؤں۔ سکتے میں یہ بھی آ گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں پریسر بناؤں، ایک طرف والد محترم ہے، دوسری طرف میرا اصرار ہو کہ آپ کو آنا ہی ہے، تو دوسرے شخص کے اوپر کیا گزرے گی۔ بڑے عجیب کشمکش میں تھا، اور ہوتا بھی ایسا، کیونکہ لوگوں کے بھی بہت سی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو والد محترم اور میں پروگرام میں رہوں، اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جہاں سن رہے لائیو بھی چل رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ لوگ بھلے ہی کچھ نہ کہیں لیکن علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا بے غیرت بیٹا ہے، باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور خود تقریریں کرتا پھر رہا ہے، جلسے میں جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری جماعت ہی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لکھنؤ میں، اور انہی کا ایک ہاسپٹل ہے، میں نے اسی میں ان کو ایڈمٹ کیا ہے، اور جب وہاں سے کنفرم ہو گیا انہوں نے کہا کہ آپ کے والد میرے والد جیسے ہیں، پروگرام میں آپ جائیے، میں ہر چیز کو دیکھے ہوئے ہوں، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہونے دوں گا، اور بس فون پہ رابطہ رکھیے گا۔ تو جب وہاں سے انہوں نے اجازت دی اور مجھے یہ لگا کہ اب ہے یہاں کچھ لوگ دیکھنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، میں نے اپنے گھر کے کچھ لوگوں کو بٹھایا اور پھر میں وہاں سے چلا۔ اب میں فلائٹ کا ٹکٹ دیکھ رہا ہوں ارجنٹ، تو وہی لکھنؤ ٹو پٹنہ 19,000 کا ٹکٹ شو کر رہا ہے، کوئی اور ٹکٹ وایا کلکتہ تو ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، دربھنگہ کی کوئی فلائٹ شو نہیں کر رہی ہے۔ عجیب کشمکش میں تھا، پھر وہی ایک راستہ نکلا کہ یہاں سے رانچی چلا جائے، اور رانچی سے ایک صبح ٹرین چلتی ہے 6 بجے، اور جو پورنیہ کے لیے جاتی ہے وایا پٹنہ جو 3:30 بجے پہنچتی ہے۔ تو اس طریقے سے وایا ہوتے ہوئے میں آپ تک پہنچا۔ خوشی ہوئی ان بچوں کے سر پر دستار بندی
के मौके पर खुशी हुई कि आज ये बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन इस पौधे को तनावर दरख्त बनाए और इस इदारे में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आइंदा अगली मरतबा जब भी आप मुझे बुलाएं तो इस इदारे को हम इससे भी अच्छे पैमाने पर हरा भरा देखें, यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन फारिगीन बच्चों को इस्लाम का सिपाही बनाए और इस्लाम की दिफा में हर वक्त लड़ने वाला बनाए। मुझे प्रोग्राम के फौरन बाद निकलना भी है, फिर पटना जाना है और पटना से फिर मेरी दूसरी जगह की फिर मेरी टिकट है, फिर मुझे वहाँ कल का मेरा और सफ़र है प्रोग्राम। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जिद्दोजहद और मेहनतों को कबूल फरमाए और उम्मत के लिए मुफीद हो। मेरे भाइयों, यकीनन काफ़ी अरसे के बाद इस इलाके में आ रहा हूँ। आप इस गाँव में तो मैं शायद पहली बार हूँ, लेकिन आज से 10-12 साल पहले प्रोग्राम पैगंबरपुर में हुआ था। फजीलत शेख अशफाक मदनी हफिज़हुल्लाह ने इस प्रोग्राम की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। उस मौके पर मेरा यहाँ आना हुआ था और उसके बाद आपके इस डिस्ट्रिक्ट में शायद मैं अब आ रहा हूँ और आपका ये मजमा और इज़्दिहाम देखकर ऐसा लग रहा है कि वही मोहब्बत और वही कशिश आपके अंदर आज भी है जो 10-12 साल पहले थी। लेकिन फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी चीज के अंदर गुलू करना ये जायज नहीं है और अच्छा भी नहीं है। भागना, दौड़ना, सेल्फी लेना, अपने मोबाइलों में कैद करना और इंतजामिया को भी परेशान करना, जलसे को भी डिस्टर्ब करना और बिल्कुल ऐसा हो कि कोई खतीब खिताब कर रहा हो, बोल रहा हो, किताबों सुन्नत की बातें सुना रहा हो और आप किसी भी आलिम की गाड़ी को आते हुए देखकर जलसे को डिस्टर्ब कर दें, किताबों सुन्नत को सुनना छोड़ दें और उस गाड़ी के पीछे पीछे भागे। मेरे भाइयों, ये इंतहाई बेहुदा काम है और इंतहाई गलत काम है। हम किताबों सुन्नत सुनने आए हैं, कुरान और हदीस सुनने आए हैं और फिर याद रखिए हम किसी शख्सियत को सुनने नहीं आए हैं, हम कुरान और हदीस सुनने आए हैं। और कुरान और हदीस इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि किसी आलिम की जबान से कुरान और हदीस सुनाई जा रही हो और उसको छोड़कर आप किसी दूसरे आलिम की गाड़ी के पीछे दौड़े और भागे। इस्तिक़बाल का ये तरीका इंतहाई गलत है, बल्कि नाजायज है, बल्कि हराम है। सहाबा किराम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर भी खड़े हो जाया करते थे इस्तिक़बाल में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना कर दिया और फरमाया कि मेरी मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि मुझे देखकर खड़े हो जाओ। खबरदार, आपने मना कर दिया और कहा कि मेरी इज्जत का कतई तकाजा नहीं है कि मुझे देखकर आप खड़े हो जाएं, बल्कि मेरी इज्जत और एहतराम अगर आप करना चाहते हैं तो जो चीज मैं पेश कर रहा हूं, जो शरीयत मुझे दी गई, जो किताबुल्लाह मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं, उस पर अमल करो, उसको सुनो और उस पर अमल करो। यही मुझसे मोहब्बत होगी, यही मेरी मोहब्बत का नमूना होगा। तो मेरे भाइयों, इस बात को हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए इस बात पर वो कम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। सबसे बेहतर दीन उसने हमें और आपको दिया। इस पर कोई शक नहीं है कि इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। ये बहुत बड़ी नियामत है, वरना इस्लाम के नुज़ूल से पहले हमारी जो हालत थी, जो कंडीशन थी, उसका एक नक्शा तो कुरान ने खींचा ही है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो तुम अल्लाह की उस नियामत को जो उसने तुम्हारे ऊपर उतारी है, भेजी है, नाज़िल की है। इस नियामत से पहले, इस्लाम के नुज़ूल से पहले तुम आपस में दूसरे के दुश्मन थे। कुंतुम अअदाअन, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे।
ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت اسلام کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ بعض مفسرین نے محمد رسول اس نعمت سے نبی اکرم مراد لیا، بعض مفسرین نے اس نعمت سے قرآن کو مراد لیا، بعض مفسرین نے اس نعمت سے اسلام کو مراد لیا۔ اسلام کی اس نعمت سے تم مالا مال آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا اور اسلام کو پسندیدہ دین بتایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، محبوب دین یہی اسلام ہے، اور اسی اسلام کو مکمل کیا ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہوا۔ اللہ اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہوا جو اس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا اور نبی اکرم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ملا۔ اور اسی اسلام کے تعلق سے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا راستہ اگر تم تلاش کرو گے، ڈھونڈو گے، اختیار کرو گے، تو وہ دین، وہ مذہب، وہ راستہ تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ راستہ، وہ دین تمہارا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کتنا اچھا ہو، چاہے اس مذہب، اس دین کے اندر کتنی بھی اچھائیاں اور خوبیاں ہوں، لیکن اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر ہے، اسلام کے علاوہ ہے، تو وہ قابل قبول نہیں، ریجیکٹ ہے اللہ کی نظر میں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرنے پر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ قابل قبول نہیں، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا؟ اگر ایک سے کام چل رہا ہے تو اس کو ہٹا دیجیے، کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین اس دنیا میں اتارا گیا ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اس دنیا میں من جانب اللہ نہیں آیا۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کا دین اسلام تھا۔ بقیہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں جو آج جیوت ہے، زندہ ہے، سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں، مصنوعی مذاہب ہیں۔ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ایک ہی ہے۔ جیسے سورج، جیسے چاند، جیسے آسمان، جیسے زمین، جیسے ستارے، جیسے بارش، جیسے ہوا، اس پر کسی ایک کا اختیار نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، آسمان سے برسنے والی بارش سب کے لیے ہے، زمین سے پیدا ہونے والا غلہ سب کے لیے ہے، چاند کی روشنی سب کے لیے ہے، فضا میں چلنے والی یہ ہوا سب کے لیے ہے۔ جیسے ان چیزوں کو اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے، ویسے ہی اللہ نے جو دین اتارا ہے
اسلام وہ سب کے لیے ہے، لیکن لوگوں نے سورج کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، چاند کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، زمین کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، اسی طریقے سے اللہ کے اتارے ہوئے اس دین کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا۔ جیسے سورج کی روشنی کو سب کے لیے اس نے بنایا، لیکن لوگوں نے سورج ہی کو بھگوان تصور کر لیا۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کھانے اور پینے سے پہلے، نہانے سے پہلے یا نہا دھونے کے بعد سب سے پہلے وہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑیں گے اور سورج کو جل چڑھائیں گے۔ ایسے ہی چاند کے ساتھ معاملہ ہوا، ایسے ہی زمین کے ساتھ معاملہ کیا گیا، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ جس دھرتی کو تم ماں کہتے ہو اور پھر اسی دھرتی کے سینے کو اپنے پیروں سے روندتے ہو، جس سورج کو تم بھگوان کا درجہ دیتے ہو اور پھر اسی سورج کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ اس سورج پر بھی ایک بہت بڑی مصیبت آتی ہے، گرہن کی شکل میں جب سورج میں گرہن لگتا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ تمہاری آستھا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ سورج بہت درد محسوس کرتا ہے، سورج کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر ایک طرف تم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ یہ سورج بھگوان ہے، سورج پھر بھگوان ہے تو اس کو درد کیسا، پھر بھگوان ہے تو اس کو گرہن کیوں لگتا، چاند بھگوان ہے تو پھر اس کو گرہن کیوں لگتا، دھرتی کو ماں کہتے ہو تو پھر اس کے سینے کو روندتے کیوں ہو، پھر اپنے ماں کے اس سینے پر خنجر چلاتے ہو اور پھاوڑے چلاتے ہو اور اپنے پیروں سے اور چپلوں سے جوتے سے تم اس کو روندتے ہو، آخر کیوں؟ جیسے ان چیزوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس دین کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا۔ کسی نے نام بدلے، کسی نے حیثیت بدلی، اور پھر وہاں سے دوسرے مذاہب کی بنیادیں پڑی، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے اتارا ہوا دین صرف ایک ہی ہے، اور یہ دین صرف محمد رسول اللہ کا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کا دین ایک، سب کا کلمہ ایک، سب کی دعوت ایک۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دیا تھا، جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، والذی اوحینا الیک، جس کے بارے میں خبر ہم نے آپ کو پہلے ہی دے دی تھی۔ اور نوح کے بعد بھی جو پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہم نے ان کو بھی اسی دین کے، اسی دھرم کے، اسی مذہب کے نفاذ کا حکم دیا تھا۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، ہم نے نوح کے بعد جو دنیا میں پیغمبر آئے، ابراہیم، ہم نے ان کو بھی اسی دین کی وصیت کی تھی، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا تھا۔ موسیٰ کو بھی اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا تھا، عیسیٰ کو بھی اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا تھا۔ ان اقیموا الدین، اسی دین کے اوپر تم قائم رہنا، اور اس کے اندر تفرقہ مت کرنا، اس میں پھوٹ مت ڈالنا۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو مانتے، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اسلام صرف محمد رسول اللہ کا دین ہے ہی نہیں، یہی وہ دین ہے جس دین کو نوح بھی لے
کر آئے, جس دین کو ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر آئے, جس دین کو موسیٰ نے بھی پیش کیا اور جس دین کو عیسیٰ نے بھی پیش کیا, اور اسی دین کو جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا. کوئی نئی چیز پیش نہیں کی. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ایک ہی ہے, اور وہی دین اللہ نے سب پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے. کسی نبی کا دین الگ اور محمد رسول اللہ کا دین الگ ایسا نہیں ہے, سب کا دین یہی تھا. اس لیے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین, اتارا ہوا دین ایک ہی ہے. اور جب دین ایک ہے تو ظاہر ہے کہ کلمہ بھی ایک ہے. اور اس لیے قرآن نے ان تمام مذاہب والوں کو متنبہ کیا ہے اور ان کو نمنترن بھی دیا ہے. جب دین ایک ہے تو مول منتر بھی سب کا ایک ہے, جب دین ایک ہے تو کلمہ بھی سب کا ایک ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اسپشٹ شبدوں میں, واضح الفاظ میں کلیئر کر دیا, جب دین سب کا ایک ہے تو کلمہ بھی سب کا ایک ہے. اور اس لیے نبی اکرم سے کہلوایا, اے نبی کہہ دو, اے اہل کتاب, اے تورات والو, اے زبور والو, اے انجیل والو, اے اہل کتاب, اے یہودی و عیسائیوں, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ایسا دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ کہے کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو میرا بھی اور تمہارا بھی. قرآن واضح شبدوں میں, واضح لفظ میں کہہ رہا ہے, الفاظ میں, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. وہ کلمہ تمہارا بھی ہمارا بھی ہے, وہ مول منتر ایک ہی ہے. اور وہ مول منتر کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, وہی ایک ہمارا معبود ہے. وہ ایک مول منتر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ سب کا ہے. اور آج بھی دیکھ لیجئے, دنیا میں جتنے بھی مذاہب آج زندہ ہیں اور نام جن کا لیا جا رہا ہے اور جن کے ماننے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہے, ان کے ہاں چاہیے صرف بھاشا چینج ہوگی, لیکن ان کا مول منتر وہی ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں. نوح علیہ السلام اس دنیا میں جب آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. ہمیں پہلے جز کو بتانا ہے, دوسرا جز تو نبیوں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے, جس وقت جو نبی جس وقت جہاں آیا اس کے حساب سے دوسرا جز بدلتا رہا, لیکن پہلے جز میں کبھی چینجنگ نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ, نوح رسول اللہ. دیکھیے لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا. موسیٰ اس
دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی جگہ پر قائم رہا, باقی رہا. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی جگہ پر قائم رہا, لا الہ الا اللہ میں چینجنگ نہیں ہوئی. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو کلمہ پڑھا جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا جز نہیں بدلا. اسی کو قرآن نے کہا آئے نبی کہہ دو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, یا اہل الکتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تم بھی وہ کلمہ پڑھتے ہو اور ہم بھی اس کلمے کے قائل ہیں. لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ, اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اس پر آ جاؤ. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بائبل کھنگال کے دیکھیے آج بھی اس میں یہی ملے گا. ڈیئر کے ساتھ دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون. ترجمہ انگلش تو آج گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں. دیئر از نو گاڈ, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد کہا بٹ گاڈ از اونلی ون, صرف ایک ہے. آج بھی عیسائیوں کا یہ کلمہ ہے, آج بھی وہ یہ پڑھتے ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں کا منتر تو میری پرانی تقریریں اور یوٹیوب اگر آپ کھنگا لیں گے تو مل ہی جائے گا. یہ کلمہ آج بھی منتر بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. اب تو شرم آتی ہے کہ بار بار اسی منتر کو کتنی بار پڑھا جائے, ایکم برہما دتیہ ناستے, لیکن جیسے لا الہ الا اللہ بار بار پڑھا جاتا ہے ایسی آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ منتر جس کو برہم سوتر کہا جاتا ہے رگ وید میں آج بھی اسی انداز سے لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے. جب تک سیٹ کرو گے تب تک وآخر دعوانا ہم کہہ دیں گے. ہاں ابھی تک آپ کا یہی پوری رامائن ختم ہو گئی, ان کو یہی پتہ نہیں چلا سیکھا. ایک صحیح تھا لیکن پتہ نہیں. تو آج بھی اس میں یہی لکھا ہوا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ کلمہ سب کا ہے تو سب میں ہے یا نہیں, یہ چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا آج کے خطاب میں کہ یہی اسلام اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین جو سب کا ہے. یہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب کا کلمہ ہے. لینگویج اور بھاشا بدل گئی وہ الگ بات ہے, لیکن ترجمہ تو وہی ہے, معنی تو وہی ہے, مفہوم تو وہی ہے. تو یہ چیز ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایکم برہما دتیہ ناستے, ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں. دتیہ ناستے دوسرا, اب تو اور خراب ہو گیا پہلے سے زیادہ. ارے پہلے پھر بھی ٹھیک تھا, اب تو اور بیکار تھا. دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے. اور اتنے کڑے شبدوں میں کہ ناستے کنچن, بالکل نہیں, ہے ہی نہیں, قطعی نہیں, ہرگز نہیں, ذرا سا بھی نہیں, یعنی دوسرا ہے ہی نہیں. اب اس کے بعد ذرا پڑھیے تو رگ وید کی طرف آئیے اور ایک ایسی چیز اس نے بتا دی جو توحید کی ایکیشور واد کی جان ہے. اور سنیے, رگ وید کہتی ہے, ہندو
धर्म में लिखा, हमारे हिंदू भाई भी अगर हो तो सुने। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है, एक ही देवता होता है। कितनी अच्छी बात कही गई, लेकिन आगे वाली बात पर आप और ज्यादा ताज्जुब करेंगे। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्दों से कांटेक्ट रखने वाली, बहुत से मर्दों से संबंध बनाने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, उसी तरह एक प्रभु, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं से मांगने वाला और बहुत से खुदाओं पर विश्वास करने वाला वेश्या समान होता है। डर लगता है जज साहब फिर तुम जेल में जाओगे। मेरे ऊपर इसका कोई केस ही नहीं था, मीडिया ने कितना उछाला, लेकिन कोर्ट में कोई आदमी मुकदमा है किसी चीज का और मीडिया और वकील वहां हमारे अपोजिट दिखा रहे हैं, ये इसके खिलाफ बोलता, वो उसके खिलाफ बोलता। अरे जो केस है उस पर मुकदमा लड़ो ना, मेरे ऊपर उस पर कोई केस ही नहीं है, इसलिए कि जो चीज है वो उनकी किताबों में लिखी हुई है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। बात सही है, और आगे वाली भी बात सही है। जिस तरह बहुत से मर्दों से संबंध बनाने वाली, बहुत से पुरुषों से संबंध बनाने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, उसी तरह बहुत से देवी देवताओं से मांगने वाला और एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर आस्था रखने वाला भी वेश्या समान है। अब क्या रह गया? दोनों में समानता भी है, दोनों में समानता है। पत्नी सिर्फ एक की होकर रहती है पति की, इसलिए वो पत्नी कहलाती है। बहुत से मर्दों से संबंध रखने के बाद पत्नी का अस्तित्व वजूद खत्म हो जाता है, वो वेश्या कहलाती है। उसी तरीके से जब तक बंदा एक रब से अपना रिश्ता रखता है, एक अल्लाह को मुसीबतों में पुकारता है और उसी से लौ लगाता है, वो अब्द बंदा सच्चा बंदा कहलाता है, वो रहमान का सच्चा बंदा कहलाता है। और मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जब वो एक रब से, एक अल्लाह से रिश्ता तोड़ लेता है और अल्लाह का वो मकाम, जो दर्जा अल्लाह का है, वो दूसरों को दे देता है और दूसरों को भी अल्लाह की कुर्सी पर बिठा देता है, तो फिर उसकी हैसियत भी फिर वेश्या समान तवाइफ जैसी हो जाती है। जैसे तवाइफ एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, उसको बहुत से मर्द चाहिए, ऐसे ही मुशरिक और काफिर एक रब पर इक्तिफा नहीं करता है, उसको भी बहुत से खुदा और बहुत से देवी देवता चाहिए। ये मुशरिक में और वेश्या में ये समानता है, ये बराबरी है। इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान बार बार कहता है और यही कहता है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो। और ये नहीं कहता सिर्फ पुकारो, कहता है पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अस्तजीब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। कुरान पर एक जगह अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो अगर तुम मुझे पुकारना छोड़ दोगे, मुझसे मांगना छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें हलाक व बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दूंगा और फिर तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम को लाऊंगा, उनको लाऊंगा जो मुझसे मांगेगी और मैं उन्हें दूंगा। यानी अल्लाह को मांगना इतना पसंद है, अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे मांगे, मेरे बंदे मुझे पुकारे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए, मुझसे मांगे, मैं उसको दूं। कहा दोनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ पुकारने के बाद ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, उसने ये भी कह दिया मुझे छोड़कर किसी और को मत पुकारो। वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउ
यज़ुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। वजह भी बता दी क्यों ना पुकारो, मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, इसलिए कि उनके अंदर नफा और नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं है, उनके अंदर नफा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर आगे कह दिया, मेरी वार्निंग के बाद भी अगर तुमने उनको पुकारा, अरे मुझे छोड़कर किसी और को पुकारा, फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे, जालिम लिखे जाओगे। एक तरफ अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, दूसरी तरफ कहा मुझे छोड़कर किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझकर मत पुकारना। और फिर तीसरी जगह अल्लाह ने यह भी कह दिया, मुझे छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो उनकी हैसियत भी बता दी कि क्यों पुकारोगे, वो तो इतने कमजोर है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो इतने कमजोर है कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनके खाने पीने की किसी चीज पर बैठ जाए और थोड़ा सा लेकर उड़ जाए तो ये उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते, ये उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। वहीं यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीन भी नहीं सकते। ज़ौफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांग रहा वो भी कमजोर। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब पर गौर करो, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा वो भी कमजोर, यानी कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है, फकीर फकीर से मांग रहा है। बाल्फाज़ दीगर भिखारी भिखारी से मांग रहा है। अंतुमुल फुकरा वल्लाहु गनियुन हमीद, तुम सब फकीर हो, गनी और हमीद, बेनियाज और काबिल तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। अल्लाह ने अंतुमुल फुकरा में सबको फकीर कहा है। इस अंतुम में सब आ गए, पीर वली पैगंबर नबी अमीर गरीब, सारी इंसानियत इसमें शामिल है। सब फकीर है, तुम सब गरीब हो, तुम सब मोहताज हो। गनी कौन? अल्लाह। वल्लाहु गनीयुन, गनी अल्लाह है, हमीद काबिल तारीफ वही है, उसी की तारीफ की जाएगी और किसी की नहीं। मेरे भाइयों, ये तौहीद की असास और बुनियाद है। ये तौहीद हिंदू धर्म में भी मौजूद है। एक सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही प्रभु होता है। यचित्तियो यो पिन्निम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, इस सामवेद के इस मंत्र पर गौर करो तो क्या रह जाता है। यचित्ती, यचित्ती याचना के माना होते हैं भीख मांगना, मस्तर है, और यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो। यचित्ती यचित्तियो यो, इसमें इशारा बईद के लिए आता है, दूर के लिए आता है संस्कृत में। यचित्तियो यो पिन्निम्मा, मांगो उससे, दूर के लिए, मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए यचित्तियो यो दो बार आ रहा है, यो यचित्तियो यो पिन्निम्मा, पिन्निम्मा यानी झोली भरने वाला। मांगो उससे, वही है झोली भरने वाला, वही है देने वाला, इसी को कह लो वही है दाता, वही है देने वाला। और इसके बाद दूसरे शब्दों में नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, नस्तस्मा देवीशो, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता नहीं है रीरिशा जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। मैं यही बताना चाह रहा था कि सबका दीन एक, सबका मजहब एक, सबका धर्म एक, सबका कलमा एक, और इसीलिए सबकी दावत भी एक। दुनिया में जितने नबी आए सबकी दावत यही है तौहीद। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह
दुनिया में हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। अल्लाह ने क्या कहा, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर हर समूह में हर जात हर कौम में एक रसूल आया, हमने भेजा। और उस रसूल की दावत क्या है, अनेअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना। सबकी यही दावत रही है, तौहीद, सबकी यही दावत। और तौरात तो आप पढ़ेंगे, तौरात आज दो हिस्सों में है, एक का नाम ओल्ड टेस्टामेंट और एक का नाम न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट इंजील कहलाती है और ओल्ड टेस्टामेंट तौरात कहलाती है। मेरे भाइयों, और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, मिक्स तब बाइबल बन जाती है। इसमें एक हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट का और एक न्यू टेस्टामेंट का। न्यू टेस्टामेंट का ताल्लुक ईसाइयों से है, ओल्ड टेस्टामेंट का ताल्लुक यहूदियों से है। ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदियों की किताब है, उसके अंदर ये वाकया लिखा हुआ है। और ये मैंने बहुत पहले कहीं सुनाया था, शायद वो यूट्यूब पर पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, कि ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों की किताब के अंदर ये आज भी लिखा है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेरी इबादत करने वाला है? तो अल्लाह ने कहा, हाँ, फला जंगल में चले जाओ, मुझसे तुमसे भी ज्यादा मेरी इबादत करने वाला बंदा वहां मौजूद है। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूं। तकरीर खत्म होने के बाद कोई ये ना कहे मौलाना कौन सी हदीस में आया, सुनाइए तो, बताइए तो। ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा अलैहिस्सलाम उस जंगल का रुख कर लेते हैं, उस जंगल में पहुंच जाते हैं, देखते हैं बहुत बुजुर्ग बंदा अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, रुकू और सजदे करता जा रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। पूछा, बुजुर्ग कब से तुम अल्लाह की इबादत में लगे हो? उसने कहा, जब से मैंने होश संभाला इसी जंगल में मैंने अपनी रातें गुजारी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना? उसने कहा नहीं। कहा कि कोई आरज़ू हो तो बता देना, कोई तमन्ना हो तो बता देना, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं। उस बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, मूसा 2 दिन हो गए, रोजाना खाना आ जाया करता था, 2 दिन से खाना नहीं आया। ओल्ड टेस्टामेंट। बगैर खाए हुए तो हम 1-2 दिन और रह सकते हैं, लेकिन प्यास की शिद्दत ने मुझे मजबूर कर दिया है, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, जाओ कहीं पानी मिल जाए तो ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में जंगल में फिरने लगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को भी पानी नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल से बाहर थोड़ा शहर की आबादी में चले गए, पानी मिल गया, पानी लेकर आए। कप ऑफ वाटर सिर्फ ये लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में, पानी का एक कप। अब कप का साइज कितना बड़ा होगा हमें नहीं मालूम, एक गिलास समझ लो। उसमें पानी लेकर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग के पास आए, चंद कदम का फासला था, बुजुर्ग चीखता, मूसा जल्दी आओ। बुजुर्ग चीखा, मूसा जल्दी आओ, गला सूखा जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, और जैसे ही बुजुर्ग के करीब पहुंचे, बुजुर्ग नीचे गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी का गिलास जमीन पर रखा और उस बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर पानी का गिलास उठाया और उनके होठों तक ले गए, लेकिन उस बुजुर्ग की रूह कब से उनसुई से परवास कर गई, पानी नहीं पी पाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ रख कर देखा, हाथ लगा कर देखा, सांसें जवाब दे चुकी थी, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी। पानी मूसा के हाथ में, और बुजुर्ग मूसा के हाथ का लाया हुआ पानी भी नहीं पी सका और इस दुनिया से डर कर गया। अब ओल्ड टेस्टामेंट के शब्द देखिए, अल्फाज। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग को जमीन पर लिटा दिया और पानी का गिलास पकड़े हुए कहा, अल्लाह, आय अल्लाह, ये तेरा कैसा न्याय है, ये तेरा कैसा जजमेंट है, ये तेरा कैसा इंसाफ है, ये तेरा कैसा जजमेंट है। एक बंदे ने पानी मांगा और पूरी जिंदगी जब से होश संभाला तेरी इबादत में, इसी जंगल में उसने दिन और रात गुजार दी, और आज उसने पानी मांगा तो तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, पानी पीने की भी मोहलत नहीं दी।
तौरात कहती है मूसा कलीम अल्लाह पे अल्लाह से डायरेक्ट कलाम किया करते थे, अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू किया करते थे। जैसे मूसा ने जंगल में ये शब्द कहे, ये वर्ड कहे कि अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है कि एक बंदे ने पूरी जिंदगी तेरी इबादत में गुजार दी और तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, मोहलत नहीं दी। ऊपर से आवाज आई, मूसा जबान को लगाम दो, कंट्रोल करो अपने आप पर, बोले जा रहे हो जो दिल में आ रहा है। सोचो, गौर करो कि मैंने अपने इस बंदे को मौत के घाट क्यों उतारा, क्यों हमने मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो तू ही बेहतर जाने। कहा मूसा बताओ, आगे वाले शब्द भी तौरात के, मूसा बताओ तुम तो आज उस जंगल में गए हो, इससे पहले उस जंगल में इस बुजुर्ग को खाना कौन खिलाता था। मूसा ने कहा अल्लाह तू। पानी कौन पिलाता था। मूसा ने कहा अल्लाह तू। अल्लाह ने कहा मूसा आज मेरे बंदे को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, आज मेरे बंदे को प्यास लगी, अब तक खिलाता मैं था, अब तक पिलाता मैं था, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो बताओ उसको पानी का सवाल तुझसे करना चाहिए था या मुझसे। हमारे यहाँ तो इस्लाम में तो जिंदों से मदद ली जा सकती है, उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा न समझा जाए तो। मसलन आपको लिखने के लिए पेन चाहिए और हम आपके पास पेन नहीं, आप कह सकते हो जजीर साहब जरा कलम दे दीजिए, लीजिए। क्यों? क्योंकि जरूरियात जिंदगी में अल्लाह ताला ने एक दूसरे को एक दूसरे का जरूरतमंद बना दिया है। बहुत से लोग कहते हैं साहब बीवी से खाना मांग लेते हो, ये शिर्क नहीं है। अरे बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है, क्योंकि बीवी को हाजिर रवा नहीं माना मैंने, मुश्किल कुशा नहीं माना। अब बीवी से खाना मांग लेते तो शिर्क नहीं है, हमने बुजुर्गों से कुछ मांग लिया तो शिर्क हो गया। नहीं मेरे भाइयों, बीवी को हम मुश्किल कुशा नहीं समझते, बीवी को भी मोहताज समझते हैं, क्योंकि बीवी ने खाना ऐसे ही नहीं दे दिया हमें। गोश्त लाके मैंने दिया, सब्जी लाके मैंने दी, नमक लाके मैंने दिया, मिर्च लाके मैंने दी, मसाला लाके मैंने दिया, नमक लाके मैंने दिया, आटा लाके मैंने दिया, चावल लाके मैंने दिया, यहाँ तक कि चूल्हे पर जिसने बनाया है वो चूल्हा भी लाके मैंने दिया, जिस गैस सिलेंडर पे उसने खाना बनाया वो भी लाके मैंने दिया। जब सारी चीजें लाके मैंने दी, उसकी जरूरत को मैंने पूरा किया, उसने बना के तैयार किया तो खाना उसने बना के हमें दे दिया। वो मेरी मोहताज, हम उसके मोहताज। जरूरियात जिंदगी में अल्लाह ताला ने दूसरों आगे को एक दूसरे का मोहताज बना दिया। यहाँ हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझ कर किसी को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन जब हम किसी से बेटा और बेटी मांगते हैं तो उस वक्त हमारा अकीदा होता है कि हम जरूरतमंद हैं, लेकिन जिससे मांग रहे हैं वो जरूरतमंद नहीं है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से लिंक है। उसको हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझ कर मांगते हैं। मेरे भाइयों, यहीं पर ये चीज समझने की जरूरत है। मूसा ने कहा अल्लाह तू खिलाता था, तू पिलाता था। अल्लाह ने कहा आज उसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, पानी तुझसे मांगना चाहिए था या मुझसे। मूसा को कहना पड़ा तौरात ओल्ड टेस्टामेंट, अल्लाह पानी उसको तुझसे मांगना चाहिए था। कहा मेरे बंदे ने पानी मुझसे नहीं तुझसे मांगा है, और मैंने तेरे पानी लाने से पहले और पिलाने से पहले मैंने अपने बंदे की रूह इसलिए कब्ज कर ली, इसलिए मार दिया, इसलिए मौत के घाट उतार दिया। इन जुमलों पर गौर कीजिएगा। इसलिए मैंने उसको की रूह कब से उन सुरी से परवाज कर ली, उसकी रूह को निकाल लिया, ताकि वर्ल्ड को, दुनिया को यह पता चल जाए कि मूसा जैसा पैगंबर, मूसा जैसा मैसेंजर, मूसा जैसा प्रॉफेट, मूसा जैसा रसूल भी अगर अल्लाह किसी को पानी की एक बूंद न पिलाना चाहे, पानी का एक कतरा न पिलाना चाहे, तो मूसा जैसा पुरगिज़ीदा नबी, मूसा जैसा मुअज़्ज़ज़ रसूल भी किसी को एक घूंट पानी नहीं पिला सकता है। आगे के शब्द यहां तक है ओल्ड टेस्टामेंट में, आए मूसा अगर
اللہ کسی کو نہ پلانا چاہے تو وہ اس کو پلا سکتے ہو تو ذرا میرے بندے کو پانی پلا کر دکھاؤ، اگر ہے طاقت تو میرے بندے کو ذرا پانی پلا کر تو دکھاؤ۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نبی بھی کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا ہے۔ یہ توحید، یہ ایکشورباد، یہ آج بھی تورات میں موجود ہے۔ تو یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ دین سب کا ایک، کلمہ سب کا ایک، دعوت سب کی ایک۔ پھر نفرتوں کا بازار گرم کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ان کی یہاں لکھا ہے، میرے یہاں نہیں ہے، میرے یہاں یہ ان کی یہاں نہیں۔ میرے بھائیوں، جبکہ ویدانت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سب کا نبی بھی ایک، کیونکہ آخری نبی کی بشارت ہر مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آج زندہ ہیں ان مذاہب کے اندر آخری نبی کی بشارت موجود ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آخر میں یہ جو نبی آئیں گے یہ سب کے نبی ہوں گے، سب کے پیغمبر ہوں گے، اور انہی کی شروع چھایا میں چلے جانا۔ سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ میں آج بھی لکھا ہے، وحتا نور محمدی وحتا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول۔ یہ سکھوں کی کتاب میں چلی جائیے گرودوارا دلی کے اندر چاندنی چوک پر، اور وہاں جو گرو گرنتھ رکھی ہوئی ہے اس گرو گرنتھ میں جا کر اس کے پیج نمبر 485 پر اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو یہ لکھا ہے، وحتا نور محمدی وحتا نبی رسول، دیکھ قدرت نانک گئے سبھی بھول۔ جب نانک نے نور محمدی کو دیکھا، یعنی قرآن، روشنی، اس تعلیمات کو دیکھا اور پڑھا اور سمجھا تو نانک کو جو کچھ بھی آپ کا سب بھول گئے، یعنی نانک نے اسی کو تسلیم کر لیا، اسی کو مان لیا۔ یہ نور محمدی ایسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے میں نے پڑھ دیا۔ جینیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اچھے کار نہیں کر سکتا ہے تو مت کر۔ جین شاستر میں تو اچھے کار نہیں کر سکتا تو مت کر، تو اچھے کرم نہیں کر سکتا تو مت کر، تو پوجا نہیں کر سکتا تو مت کر، تو بھکتی نہیں کر سکتا تو مت کر، تو غریبوں کی سیوا نہیں کر سکتا تو مت کر۔ تجھے چنتا کس چیز کی ہے؟ تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ تجھے چنتا کس چیز کی ہے؟ تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ ارہن کا مطلب، ارہن سنسکرت شبد جس کا ہندی میں ترجمہ ہوتا پچھ داتا، یعنی حمایت کرنے والا۔ حمایت عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شفیع۔ تو پوجا نہیں کر سکتا تو مت کر، تو اچھے کام نہیں کر سکتا تو مت کر، تیرے لیے سفارش کرنے والا، پکش رکھنے والا کافی ہے، یعنی ارہن کافی ہے۔ پوجا نہ کرنا گناہ کا کام ہے، غریب لوگوں کی مدد نہ کرنا گناہ کا کام ہے، بھکتی نہ کرنا گناہ کا کام ہے، تو گناہ گاروں کا پکش رکھنے والا، جس کو عربی میں ہم کہہ سکتے ہیں شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والا، تیرے لیے ارہن کافی ہے، یعنی پاپ اور برے کرم کرنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا کافی ہے، ارہن کافی ہے، یعنی شفیع المذنبین۔ ارہن یہ شبد بتلا رہا ہے جینیوں کی کتاب میں کہ ارہن کافی ہے، یعنی شفیع المذنبین کافی ہے۔ گوتم بدھ کا بدھزم دیکھ لیں، لمبنی میں مل جاتی ہے کتابیں، تھوک کے بھاؤ بکتی ہیں ہر جگہ۔ بدھزم پوچھئے گا آپ کو مل جائے گا، لمبری میں، نیپال میں، جہاں گوتم بدھ کا بہت بڑا مندر بنا ہوا ہے، بڑے بڑے جگہوں کے لوگ آتے ہیں گوتم بدھ کے اس مندر کی زیارت کرنے کی۔ اس میں لکھا ہوا ہے، گوتم بدھ نے خود کہا، I am not first Buddha, I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine, his name will be Maitreya۔ اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، I am not first Buddha، میں پہلا بدھا نہیں ہوں، and I am not last Buddha، اور میں آخری بھی نہیں ہوں،
یعنی میں پہلا بھی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگ آئے، میں آخری بھی نہیں ہوں، کیا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ نہیں، میرے بعد بھی آئیں گے، میں نہ پہلا ہوں نہ آخری ہوں، بٹ اے بدھا ول کم آفٹر مائن، بلکہ ایک بدھا میرے بعد آئے گا، his name will be مترے، اس کا نام مترے ہوگا۔ اور تعجب یہ ہے کہ مترے کے معنی بھی ہوتے ہیں سفارش کرنے والا، مترے کے معنی بھی ہوتے ہیں سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، یعنی وہی شفیع المذنبین۔ گوتم بدھ نے بھی کہا کہ میرے بعد ایک بدھا آئے گا جو گناہ گاروں کی سفارش کرانے والا ہوگا، یہ شفیع المذنبین ہوگا۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ تو یہ بتا دی میں نے موسیٰ کی، اور نیو ٹیسٹامنٹ میرے بھائیوں جو جس کو انجیل کہا جاتا ہے، اس کے رول نمبر 5 میں عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا، جیسس کہتے ہیں I will pray the Father, He shall give the another compounder. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come, his name will be Ahmad. میں اپنے پتا سے یہ دعا کروں گا، I will pray the Father، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، He shall give the another compounder، وہ تمہیں دوسرا رہبر دے، ایک دوسرا رہنما دے، ایک دوسرا پروٹیسٹ دے، ایک دوسرا راستہ دکھانے والا مارگ درشک تمہیں دوسرا دے۔ I will not talk much with you، اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا، کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، because اس لیے the prince of this world come، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے، میرا جانا اس کے آنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں اب زیادہ دن تمہارے درمیان جیوت نہیں رہوں گا، میرا جانا ضروری ہے، میرا جانا ضروری ہے اس کے آنے کے لیے۔ اور کہا his name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بائبل، یہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر وہ نمبر 5 میں لکھ دی، جیسس نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اسی پیشین گوئی کو ریکارڈ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں، پشتی کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی موسیٰ لے کر آئے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب کیا رہے گا؟ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ سب کا نبی بھی ایک۔ کون سا مذہب ایسا ہے کہ جس مذہب کے اندر محمد رسول اللہ کی پیشین گوئی نہیں کی گئی، نبی کا نام نہیں آیا یا حالات نہیں بتائے گئے؟ دادشور بدھومن توس، ہندو دھرم کے اندر تو نبی اکرم کی، محمد رسول اللہ کی بیویوں کی گنتی تک بتا دی گئی کہ آخر میں جو نبی آئیں گے ان کی پتنیوں کی تعداد بھی 12 ہوگی۔ لیجیے، 12 نبی والا انتم رشی ہوگا۔ آج جو دھرم زندہ ہے ان دھرموں کی اسٹڈی کر کے بتائیے کہ 12 بیوی والا کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ اور سارہ کے علاوہ ایک بیوی کا ذکر اور ملتا ہے، دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھیں تو 3 بیوی کا ذکر ملتا ہے۔
रामचंद्र जी की पत्नी सीता एक बीवी का जिक्र मिलता है, राम के पिता राजा दशरथ की तीन पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन आखिरी नबी तो अंतिम में जो ऋषि जो पैगंबर आएगा उसकी पत्नी 12 होंगी। 12 वाला कौन है? ये आपकी किताब कहती है कि 12 पत्नियों वाला अंतिम ऋषि होगा जिसकी पत्नियां 12 होंगी। और मुताला करेंगे और महाभारत वगैरह अगर पढ़ेंगे तो बहुत आगे चली जाएगी बात। कृष्ण जी की गोपियां और पत्नियों की तादाद गिनते गिनते थक जाएंगे। लिखा भी है 16,108 और उस पर गाना भी बना था, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। और हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, सिर्फ ये बताना चाहते हैं 16,000, 1,099, 2, 3, 5 मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि द्वादशो मधुमंत अंतिम ऋषि की पत्नियां 12 होंगी, तो 12 वाला कौन मिलेगा? 11 निकाह तो हमारे यहां मिलते हैं। और एक आपकी वो भी जो लौंडी थी, खादिमा थी, जो मुकोकिस के बादशाह ने आपको तो वतन भेजी थी, 2 लड़कियां भेजी थी, 2 लौंडियां। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हसन के साबित को दे दिया था और मारिया कित्तिया को अल्लाह के रसूल ने खुद रख लिया था। और मारिया कित्तिया से आपका एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम। तो 11 तो वो थी जिनके साथ निकाह हुए और एक लौंडी थी जिनसे आपका बेटा पैदा हुआ मारिया कित्तिया। अगर गिनती गिनी जाए तो 12 बीवियों वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं दिखता है। कहां जाएंगे? इन हदिया ने बातिला का मुताला करने के बाद भी अगर आखिरी नबी की पेशिन गोई की देखी जाए तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलते हैं। और नाम के आधार पर भी देखा जाए तो नाम हूबहू उससे उसी अंदाज में महामदुती खयाति शिष्य शाखा समन्विता, महामदुती खयात शिष्य शाखा समन्विता। महामद की विख्यात ख्याति होगी, शोहरत होगी, इतना मशहूर होगा। महामदुती खयात शिष्य शाखा समन्विता कि उसके बराबर कोई दूसरे की शोहरत, कोई दूसरे की इतनी खयाती नहीं होगी। इसमें क्या शक है कि जितना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिया जा रहा है, मुझे बताइए कि नबी अकरम से मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसका नाम लिया जा रहा है? सुबह आप उठते बिस्तर से, वुजू बनाते, बिस्मिल्लाह पढ़ते, वुजू के बाद आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नबी का नाम लेना पड़ रहा है। अजान में अल्लाहु अकबर कहा जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जा रहा है, तो अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह भी कहा जा रहा है। नबी का नाम अगर अजान ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के नाम पर खत्म हो रही है तो अजान के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आति मुहम्मद, नबी का नाम लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने अगर आप खड़े हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध रहे हो, तो नमाज खत्म करने से पहले आपको अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहना पड़ रहा है। सलाम फेरने से पहले आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, नबी का नाम भी लेना पड़ रहा है। जितनी शोहरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, किसी और की उतनी शोहरत है ही नहीं। और क्यों न हो, नाम ही मोहम्मद है जिसका माना ही होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो।
محمد رسول اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی جا رہی ہے اللہ کے بعد. اس دنیا میں مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا لیا جا رہا ہے. محمد نام آیا محمد کی حیات. اس دنیا میں انتم رشی محمد ہوں گے جو وشو وکھیات ہوں گے, جن کی بہت زیادہ شہرت ہوگی. اجیان ہیتو کیت موہ مناندھکارم ناشم ودھایا ہی تدویت وویکا. اجیان ہیتو کیت جہالت کو ختم کرنے والی ایک شخصیت ایک ویکتی اس دنیا میں آئیں گے. اجیان ہیتو کیت, اس کا نام کیا ہوگا؟ اجیان ہیتو کیت موہ مناندھکارم. جہالت چرم پر ہوگی, بہت زیادہ جہالت ہوگی, جہالت عام ہوگی. اس اندھیرے کو ناش کرنے کے لیے, اس جہالت کو مٹانے کے لیے ایشور محمد کو بھیجے گا. موہ مداندھکارم ناشم, محمد آئیں گے اور محمد کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا. موہ مداندھکارم ناشم, محمد کے آنے کے بعد اندھیرا ختم ہو جائے گا. عرب کے حالات پر نظر ڈالیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آپ نے مکے کے اندر جب جنم لیا اور جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو نبوت کے ملنے کے بعد اندھیرا کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہی مکہ, تھوڑی دیر کے لیے پہلے ذات المعاد علامہ ابن قیم کی, وہی مکہ اتکلوگ پرائے جنیشو کھرگر میری دھرمت پرائے ستوین حقوانو کرشتی. شمبھل گرام میں انتم رشی آئیں گے. شمبھل مانی شانتی اور گرام مانی گاؤں. تتھستو شمبھل گرام میں, شمبھل گرام میں آئیں گے. اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر میری, اور ان کے آنے کے بعد کل یگ, گھور کل یگ کا زمانہ ہوگا اور انسان جانوروں کی طرح ہو چکا ہوگا, حیوان. اتکلوگت پرائے جنیشو, جنیشو مانی جنتا, جنیشو کھرگر میری, ساری جنتا جب گدھوں کی طرح جانوروں کی طرح ہو جائے گی تب انتم رشی دھرتی کے اوپر آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہوگا. محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے ذرا غور کیجئے عرب کے حالات پر, خاص طور پر مکے کے حالات پر. عورتوں کا چلنا مشکل تھا. رحیق المختوم پر یہ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب, عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگا ہو کر طواف کیا کرتی تھی. عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھی, بالکل ننگی ہو کر. ان کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا, ان کو اجازت نہیں تھی. یہ عرب کے حالات تھے. اور شادیوں کا دستور یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس جتنے مرد جانا چاہے بے دھڑک چلے جایا کرتے تھے اور وہ کسی آنے والے کو نہیں روکتی تھی. اور جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی اور سب کو آنا پڑتا. پھر خانہ کعبہ سے جہاں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی, یہاں سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا, وہ آتا اور اس بچے کو اپنی گود میں لیتا. بخاری پر یہ کتاب و نکاح دیکھیے, حضرت عائشہ نے زمانے جاہلیت کے نکاح بتائے ہیں کہ وہ قیافہ شناس آتا اور اس بچے کی شکل ان تمام لوگوں سے ملاپ کرتا. اتنے لوگ اس عورت سے پورے سال ملے ہیں, اتنے لوگ اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق سمبند بنایا ہے. اب یہ بچہ دیکھے کس کی شکل سے مل رہا ہے, وہ قیافہ شناس اس بچے کی شکل دیکھتا اور جس کی گود میں وہ بچہ رکھ دیتا یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا اور وہ اسی کا باپ مان لیا جاتا اور یہ عورت اسی کی پتنی مان لی جاتی تھی. میرے بھائیوں, نکاح کا یہ تصور دیکھو, یہ عورتوں کا معاملہ تھا. اور کچھ ایسے بھی ماحول تھے کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی. جھنڈیوں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس جو آنا چاہے بے دھڑک چلائے, اور وہ سب کے نام نوٹ کرتی رہتی تھی جو اس کے پاس آ رہا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی اور مجال کی کوئی نہ آئے, سب کو آنا پڑتا. اور یہ اختیار پھر عورت کو تھا کہ وہ اپنا بچہ ان مردوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی ڈال دیتی, وہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا ہے, وہ اس کی بیوی مان لی جاتی. اتنا گھور اندھکار زمانہ, غور کیجئے میرے بھائیوں, کہا ساری جنتا جانوروں کی طرح. ابن قیم
لکھتے ہیں میرے بھائی ذات المعاد کے اندر کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک لڑکا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کی خوبصورتی کو دیکھتا اور کہتا کہ میں اپنی ماں کا اب دوسری جگہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتا تھا اور اپنی ایک چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دیتا. یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ آئے مکے والے میری ماں پر اب کوئی بھی نکاح کا پیغام نہیں دے گا. اب میری ماں نہیں رہی ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, گھر سے باہر نکال کر اپنی چادر اس پر ڈال دی. اب ماں کے جسم کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. آج کے بعد یہ میری ماں نہیں, میں نے اپنی ماں کو اپنی پتنی بنا لیا. یہ حالات تھے. محمد آندھی کارم ناشم, اور یہ محمد رسول اللہ ہی کا دل گردہ تھا کہ ایسے اندھیرے ماحول کو جہاں لوگ اپنی ماں کو اپنی پتنی بنانے لگے ہوں صرف محمد رسول اللہ ہی ختم کر سکتے تھے. ان کی محنت اور جد و جہد ہی لا سکتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, فرمایا اس زمانے میں, اس یگ میں کل یگ کلوگت پر آئے. ایسا زمانہ جو کالا زمانہ ہوگا, یعنی کل یگ جس میں نیکیوں کا نام و نشان نہیں ہوگا, نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی. میرے بھائیوں, اس زمانے میں محمد رسول اللہ آئیں گے, اندھکارم ناشم, اندھیرے کو وہ ناش کریں گے. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ لوگوں کن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ماں کا حق کیا ہے, بیٹے کا حق کیا ہے, ماں کے اوپر بیٹے کی اور بیٹے کے اوپر ماں کی ذمہ داریاں کیا ہے. شراب پینے کا ایسی لت لگی ہوئی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو کھجور چٹانے کے بجائے, شہد کا قطرہ ڈالنے کے بجائے وہ لوگ فخر میں, تکبر میں, غرور میں اپنے بیٹے کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے کہ آج میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم نے خاندانی رسم و رواج کو زندہ رکھا ہے. آج ہمارے بیٹے کے حلق میں سب سے پہلے جو قطرہ گیا ہے وہ شراب کا قطرہ گیا ہے. یعنی جس بچے کو شراب کے قطرے پلائے جاتے تھے اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میرے بچے کو سب سے پہلے جو چیز ملی ہے پیدا ہونے کے بعد وہ شراب کی گھٹی ملی ہے, شراب کا قطرہ ملا ہے. پھر آپ کا جہاد شروع ہوا اس ننگے پن کے خلاف, اس عریانیت کے خلاف اور اس برائی کے خلاف. اور پھر ایسا ہوا کہ مکے سے شراب کو ختم کرنا اور شراب پر پابندی لگانا اور بیک وقت شراب کو حرام قرار دینا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے پائے. اور پھر مصلحت سے کام لیتے ہوئے مختلف شفتوں میں اور مختلف حالات میں شراب کو کم کرتے جب دیکھا کہ اب وقت ہے شراب کی حرمت کے اعلان کا, تب شراب کی حرمت کا اعلان کیا. ڈائریکٹ مصلحتاً ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار نہیں دیا, کیونکہ بیک وقت شراب کو حرام قرار کر دے دیتے تو آدھے سے زیادہ لوگ اسلام چھوڑ کے بھاگ جاتے, کیونکہ شراب ایسی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, ایمان والوں تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. یہاں بتایا گیا, یعنی شراب کو حرام نہیں کیا گیا لیکن منع کر دیا گیا نماز مت پڑھنا اگر نشے میں ہو تو. اب صحابہ کرام کے دماغ میں یہ بات آئی, اللہ کیا ہم شراب ایسے وقت میں پیئیں گے کہ نشے میں آ جائیں, اور پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا. اللہ کہہ رہا قرآن میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو, یعنی شراب کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں. تو اب وہ شراب ہی چھوڑنے لگے لیکن نماز نہیں. ایسے کر کر کے عادتیں ڈلوائی گئی, اس طریقے سے عادتیں ڈلوائی گئی. اور جب مدینے کے اندر آستینیں تن گئی, میرا خاندان افضل, تیرا خاندان افضل, تم لوگ مکے سے آئے ہو, تم بھوکے تھے, ننگے تھے, ہم نے دیا تمہیں کپڑا پہننے کے لیے, رہنے کے لیے مکان دیا. اور اس سے بھی پہلے کے حالات دیکھیے میرے بھائیوں,
ایک صحابی ہے دعوت کر رہے ہیں, مغرب سے پہلے کھانا کھلا دیا, شراب پلا دی, نشے میں آ گئے لوگ, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھنے لگے. جو نماز پڑھا رہا ہے وہ قرآن کی آیت ہی غلط پڑھ رہا ہے نماز میں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلی ہے, چل گئی. اب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, یہ آیت ہے, لیکن وہ پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون نحن نعبد ما تعبدون. نشے میں قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگی. اس وقت آیت نازل ہوتی ہے, ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. روک دیا, لیکن حرام ابھی بھی نہیں کی گئی. حرام کر دیں گے تو سب پلٹ جائیں گے. پیدا ہوتے ہی جس بچے کو پہلے شراب پلائی جاتی ہے ایک دم حرام کیسے کر دیا جائے. اور جب آسپینیں تن گئی, جب مدینے والے کہنے لگے ہم تم سے افضل, اور مکے والے کہنے لگے ہم تم سے افضل, ہمارے ہاں نبی پیدا ہوئے, مدینے والے کہنے لگے بھوکے آئے تھے, ننگے آئے تھے, ہم نے تمہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے, رہنے کے لیے مکان دیا, ہم تم سے افضل. شراب کے نشے میں ایک دوسرے پر برسنے لگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ اللہ جس چیز کو میں ختم کرنے کے لیے آیا آج یہ حالات ہو گئے, اسی چیز میں یہ لوگ فخر غرور کرنے لگے میں افضل میں افضل. اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. میرے بھائی یہ قرآن کی آیت نے یہاں پر حرمت کا اعلان کر دیا کہ آئے مسلمانوں سنو, تمہارے لیے شراب, جوا, بتوں کے نام پر چلنے والا چاوا اور پاسے کے تیر, یہ سب کے سب حرام قرار دے دیے جا رہے ہیں. رجس من عمل الشیطان, یہ سب کی سب شیطان کی گندگیاں ہیں. میرے بھائیوں اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے, اور پھر شراب بہا دی گئی. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے محمد رسول اللہ نے جب آواز دی کہ شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تو ایسے شراب بہ رہی تھی مدینے کے اندر, نالیوں سے نکل کر جیسے شراب کی کوئی باڑھ آ گئی ہو, ندی کا باندھ ٹوٹ گیا ہو اور شراب شہر کے اندر گھس گئی ہو, ایسا محسوس ہونے لگا. ایک عیسائی رائٹر, کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے. لیکن امام کائنات نے پھر فرما دیا کہ ایسا ہونے کے بعد مدینے کو شراب سے پاک و صاف کرنے کے بعد, لیکن قیامت کے زمانے سے پہلے, قیامت کے دور میں, قیامت زمانے کے قریب ہوگی تو ہماری امت کے لوگ پھر شراب کی طرف بہکیں گے, پھر شراب کی طرف جائیں گے. رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے, اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. بھائی حافظ ابھی بن گئے بچے, 4 بچوں کی دستار بندی ہوئی, یہ کوئی کمال نہیں ہے, معاف کیجئے گا. اب ان بچوں کے اوپر ذمہ داری اب عائد ہو رہی ہے, اس قرآن کی وہ کتنی حفاظت کر سکتے ہیں, کتنا یاد رکھیں گے, کتنا اس پر عمل کریں گے. 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھانے لکھانے کے بعد عالم بنا دیا, دستار بندی ہو گئی, سند مل گئی, یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اب تم عالم بننے کے بعد اب عوام کے درمیان جاؤ گے, اب تم اپنے اس علم کی کتنی قدر کر سکتے ہو, اس علم کی کتنی حفاظت کر سکتے ہو. میرے بھائیو رمضان کے 30 روزے ہم نے اور آپ نے رکھ لیے, کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ان 30 روزوں کو رکھنے کے بعد ان کے اثرات ہماری زندگی پر اب کیا مرتب ہوئے ہیں. یہ 30 روزے ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں, کون سا درس دے کر گئے ہیں, اس درس کو حفاظت, اس درس کی حفاظت کرنا اور روزوں کا جو پیغام تھا اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا, یہ اصل کمال ہے. کتنا تقویٰ ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوا ہے یہ اب دیکھنا ہے. قرآن نے ایک عورت سے مثال دی ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي غَدَلَتْ نَفْسَهَا من بعد قوت انکاسا, اس عورت کی طرح مت ہو جانا جو بڑی محنت کے بعد دھاگا تیار کرتی ہے, کپڑا بن کر تیار کرتی ہے اور اس کے بعد ایک طرف بیٹھ جاتی ہے اور اس کا ایک ایک دھاگا الگ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور اس کو پھاڑ دیتی ہے, الگ کر دیتی ہے. لوگ اس کو پاگل کہیں گے. جرجیت صاحب
जिस बरादरी से ताल्लुक रखते हैं वो अंसारी है। कपड़ा बुनने का काम हमारे यहाँ होता है, कितनी मेहनत से लोग सूत लाते हैं, ताना बाना मार कलप लगाने के बाद उसको मुख्तलिफ मशीनों पे गुजारने के बाद फिर उसको बुना जाता है और फिर बनाकर गमछा तैयार किया जाता है। अब गमछा बनने के बाद हम बैठ जाए और उसको एक एक तार लेकर बैठ जाए, उसको घेर दे अलग करने, लोग कहेंगे कितना बड़ा पागल है। अरे जब तुझे फाड़ना ही था, उसके टुकड़े टुकड़े करना ही थे, तो इतनी मेहनत क्यों की है, इतनी मशक्कत क्यों तूने उठाई है? उसके लिए ताना लाया, पाना लाया, उसके लिए मार का इंतजाम किया, फिर तूने उसको चरखे पे चलाया और उसके बाद पावर लूम में हैंडलूम पर बुनने के लिए गया, और जब बुनने के बाद तैयार हुआ तो तू उसको फाड़ने के लिए बैठ गया। वो आदमी कितना बड़ा पागल होगा जो बड़ी मेहनत के बाद 3 मंजिल मकान, 2 मंजिल मकान बनाए, बड़ा खूबसूरत मकान बनाए, और मकान जब बनकर तैयार हो जाए तो फिर हथौड़ा लेकर बैठ जाए और एक एक ईंट उसकी तोड़ना शुरू कर दे और उसको जमीन पर फेंकना शुरू कर दे और फिर पूरा बना हुआ मकान तोड़ दे। इस आदमी को पागल कहेंगे लोग। रांची के पागल खाने में उसको भर्ती किया जाएगा, बरेली के पागल खाने में ले जाए। अरे पागल है ये। अरे जब तुझे मकान तोड़ना ही था तो बनाया क्यों? मेरे भाइयों, रमजान की गुजर जाने के बाद जब हमें नमाजें छोड़ना ही थी, शराब पीना ही थी, झूठ बोलना ही था, जब ये सारे काम हमें करना ही थे, तो फिर 30 रोजे रखे क्यों? वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, उस औरत की तरह मत हो जाना जो बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद धागा तैयार करती है और बनाकर जब तैयार कर लेती है तो उसको एक तरफ लेकर बैठ जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, फाड़ देती है। उसकी तरह मत हो जाना। अब दौर शुरू हुआ। अब देखा जाएगा कि वो जो हम रमजान से पहले शराब पीते थे, अब रमजान के बाद भी हम शराब पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं। ला यशरबन्ना उनासुम मिन उम्मतिल खम्र यसमुनहा बिगैरि इस्मिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम देखोगे, इब्ने माजा की रिवायत, तुम देखोगे कि मेरी उम्मत के अंदर लोग शराब जरूर बजरूर पिएंगे। आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया, मक्के में बह गई, बोतलें तोड़ दी गई, लेकिन आपने ये भी फरमाया कि कयामत की निशानियों में से निशानी ये होगी कि तुम मेरी उम्मत को देखोगे, उम्मती का लफ्ज मौजूद है, ला यशरबन्ना मिन उम्मतिल खम्र, मेरी उम्मत के अंदर लोग ऐसे पैदा होंगे जो शराब पिएंगे। और ला